مطلب ہے کہ مشرقی پاکستان نے اپنا مسلم تشخص جو ہے وہ برقرار رکھا. وہ لاکھ اپنے آپ کو سیکولر کہیں لیکن انہوں نے اپنا تشخص برقرار رکھا. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت 19% ہندو جو تھے وہ بنگال میں تھے سینسس کے مطابق. اب کہتے ہیں 8% بھی نہیں ہے. تو کیا وہ ہندوستان میں چلے گئے؟ کیا اس وقت اعداد و شمار غلط بتائے جاتے تھے؟ کیا سارا یہ فراڈ تھا جو ہمارے ساتھ کھیلا جاتا تھا؟ انڈیا نے کچھ کام کیا ہوا تھا؟ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش بن جانے سے رضیہ پاکستان کو ذوف پہنچا ہے جو یہ تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، تو وہ ذوف اس لیے نہیں پہنچا کہ بنگلہ دیش نے اپنا الگ تشخص قائم رکھا ہے، وہ ہندوستان میں یا بنگال میں ضم نہیں ہو گیا. پہلی بات تو سیدھی سمجھ لینے کی یہ ہے. دوسری بات جو عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ صاحب کہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ مسلمانوں کا دیش جو ہے اسلامی قوانین کے مطابق چلے گا سیکولر. تو قائد اعظم نے ساری زندگی میں ایک بار بھی سیکولر کا لفظ استعمال نہیں کیا، یا اب اچھی طرح سمجھ لیں ایک بار بھی نہیں. دوسری بات ہے سیکولر کا مطلب ہوتا ہے کہ چرچ اور سٹیٹ کو الگ کیا جائے انگریزوں کی زبان میں، یعنی کلیسا اور مذہب. اور الہ آباد کا خطبہ جس پہ پاکستان کے نظریے کی بنیاد بتائی جاتی ہے علامہ اقبال نے دیا تھا 1930 میں. اس خطبے میں علامہ اقبال نے ایک بات کی تھی، کمل آپ بھی سنیں، جس میں ایک بات یہ کی تھی کہ اسلام ڈز ناٹ بائفرکیٹ دی یونٹی آف مین، کہ اسلام انسان کی وحدت کو، بلکہ میں کہتا ہوں انسان کی توحید کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کرتا کہ ایک طرف روح ہے، ایک طرف مادہ ہے، ایک طرف چرچ ہے، ایک طرف سٹیٹ ہے. اچھا یہ تصور اگر اس میں تھا تو اس کے بنیادی مطلب یہ تھا کہ سیکولرزم کا وہ تصور کہ چرچ اور سٹیٹ الگ الگ ہیں، وہ تو اقبال نے وہاں اس کی نفی کر دی تھی. اور قائد اعظم نے بار بار کہا کہ ہم جو ملک ہوگا یہ جمہوری ہوگا، ڈیموکریٹک ہوگا، فلاحی ریاست ہوگی، یقیناً جو ممبران اسمبلی بنائیں گے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق بنائیں گے. اس میں کوئی بہام نہیں تھا. آج کل لوگوں نے چلا رکھی بحث سیکولرزم وغیرہ کی. سیکولرزم تو پہلے میں دوسری بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، سیکولرزم کا کوئی اچھے لفظ نہیں رہا. پچھلی صدی سیکولرزم کی صدی تھی، مذہب کے خلاف جنگ کی صدی تھی. اس بار کہتے ہیں کہ یہ صدی جو ہے سیکولرزم کے خلاف جنگ کی صدی ہے. اس بار ابھی چند دن پہلے یہاں کی ایک نامور یونیورسٹی لمس کا میں نام بھی لے لیتا ہوں، جو بڑی ایک طرح کی ماڈرن اپروچ کی یونیورسٹی گنی جاتی ہے، وہاں ایک انٹرنیشنل سیمینار ہوا ہے ری وزٹنگ سیکولرزم، جہاں بڑے بڑے اسکالر نے صرف یہی بات کی ہے کہ بھائی گیا زمانہ سیکولرزم کا. میں نے ایک کالم بھی لکھا آشیش اننت کا، میں نے اس میں حوالہ بھی دیا، جس میں نے اس نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسی نیشنلزم ہے سیکولرزم، یہ خود ایک مذہب بن جاتا ہے، مذہب سے زیادہ سخت، مذہب سے زیادہ بقول اس کے نفرت پیدا کرنے والا، اور یہ ان اٹ سیلف جو ہے نا ایک کریڈ بن جاتا ہے. اور اب اس کا زمانہ چلا گیا ہے. یہ نازیزم سے بھی زیادہ نیشنلسٹ اپروچ کو پیدا کرتا ہے. انڈیا کے حوالے سے اس نے بات لکھی تھی، اور میرے پاس یہاں ڈیٹیل بھی شاید آپ کے پاس خبر بھی ہے کہ آج ایک لیٹسٹ خبر یہ آئی ہے کہ انڈیا کے شہروں میں مسلمان جو ہیں، انڈیا کے شہروں میں مسلمان غربت کی حد میں سب سے پیچھے ہیں. دیکھیے نا آپ نے خبر. اور غربت کی حد کیا ہے؟ 28 روپے پتہ نہیں انہوں نے رکھی شاید. جی بالکل 28 روپے، یعنی وہ بھی نہیں جو انٹرنیشنل ہے، 28 روپے جس کی عام اس سے بھی نیچے ہیں. تو ایسی صورت میں یعنی کہ اچھا ابھی ایک سچ رپورٹ وہ کہلاتی ہے، اس رپورٹ میں تھا کہ للل جو ان کی جتنی ذات کے لوگ ہیں مسلمان ان کے پیچھے رہ گئے ہیں. ہندوستان کا وجود اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ مسلمانوں نے الگ ہو کر کم از کم پاکستان کے مسلمان تو سیف ہو گئے نا جی. باقی لمبی بات ہو جائے گی، فی الحال آج اتنا ہی میرا خیال میں کافی ہے. جی بالکل. نادیہ کچھ جاننا چاہیں گی آپ؟ جی بالکل، میرا کویسچن تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وزیر اعظم اگر عدالت کے ججز کا پر اعتبار نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے، تو عوام کا کیسے اعتماد بحال ہوگا؟ یہ ٹھیک بات ہے جی. دیکھیں آپ اگر وزیر اعظم ہی نہیں ان پر اعتماد کرتا تو عوام عدالتوں کے فیصلے کا کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں چھوٹی عدالتوں میں وکیل جو ہے ججوں کو پیچھے پڑ جاتے ہیں، تھپڑ مار دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں. آج سے پہلے تو یہ نہیں تھا. ہم الزام دیتے ہیں وکیلوں کو کہ صاحب وہ بہت جذباتی ہو گئے ہیں، وہ آپے سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ غور کرو تو دیکھیں مشرف کے زمانے میں کہتے تھے ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ جب آپ بندوق کے زور پر کسی ملک پہ حکومت کرو گے تو اس ملک کے لوگ بھی بندوق اٹھا کے سمجھیں گے کہ وہ طاقتور ہو گئے ہیں. تو اگر آپ کا ٹاپ کا آدمی آپ کی عدلیہ کو نہیں تسلیم کرے گا، نہیں مانے گا، ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرے گا، تو چھوٹی سطح پر کیسے ان کے فیصلوں پر لوگ مانیں گے، عمل درآمد کریں گے؟ اگر ہماری عدالتیں، بڑی عدالتیں ان چکروں سے باہر نکل آئیں، مطلب اگر وہ ان کی جان، اب ہر کیس جو ہے عدالت میں جاتا ہے. سندھ کے حالات ٹھیک ہونے تو عدالت کے پاس جاؤ، سپریم کورٹ کے پاس. بلوچستان میں کہتے ہیں اب آپ بھی عدالت لگاؤ ادھر. کہاں کہاں جائیں جی عدالت؟
اگر عدالت کو کچھ ملک چلانا ہے تو ان کے پاس تو وہ ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے, ان کے پاس تو وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, ان کے پاس انہیں کہا تھانے دار تو میں بھیجوں گا. وزیر اعظم نے کہا تھا جی کہ فیصلہ کچھ ہو جائے تھانے دار تو میں بھیجوں گا. تھانے دار ان کا, پٹواری ان کا, عدالتیں کیا کریں گی جی؟ تو اس لحاظ سے ایگزیکٹو کا, عدلیہ کا حکم نہ ماننا جو ہے پورے جمہوری سسٹم کو جو ہے نا وہ اس پر ایک سوالیہ نشان ڈال رہا ہے, اور لوگ اس پہ یقینی طور پر پریشان ہیں, انہیں پریشان ہونا چاہیے. جی انم عمران بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ. سر میرا میمو کیس والا ٹاپک ہے جس پہ میں آپ سے کویشچن کروں گی. سر اب تو حسین حقانی کا بیان بھی آ گیا ہے, تو یہ کیا چکر ہے, آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ہاں حسین حقانی کا بیان بھی آ گیا ہے, لیکن اس سے آپ ذرا غور کریں نا کتنی باتیں کھلی ہیں. یعنی اب یہ نظر آتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یار میمو لکھا تو گیا ہے, اور یہ لگتا ہے کہ لکھایا تو حسین حقانی نے کم از کم ہوگا, اور یہ لگتا ہے کہ چلو حسین حقانی نے لکھایا تو اس کے پیچھے بھی کوئی ہوگا. ہم کہتے چلو ساری باتیں غلط ہیں, لیکن ہمارے آئی ایس آئی کے چیف نے اب فرض کیا آئی ایس آئی کے چیف کو ریٹائر ہو گئے, اب میمو کمیشن ان کو بلاتا ہے, وہ تو اب سرکاری ملازم نہیں لینا جی. حالانکہ انہوں نے اور آرمی چیف نے یہ بیان دیا تھا کہ اس کے مندرجات جو ہیں وہ بالکل درست ہیں, ایسا ہوا ہے, ہماری انکوائری یہ کہتی ہے, ہماری خفیہ ایجنسیوں کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ واقعہ درست ہے. اب اگر جنرل پاشا عدالت اس میمو گیٹ میں پیش ہو کے کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ انفارمیشن بھی ہے, اگر مجھ پہ سیکریسی ایکٹ ختم کر دیا جائے اور کہا جائے کہ ملازمت کے دوران جو باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں انہیں بیان کرنا کوئی غلط نہ ہوگا, تو میں آن اوتھ بتا سکتا ہوں کہ اس کی اصل کہانی کیا ہے. جیسے ملازمت میں رہ کے تو شاید ان کے لیے مشکل ہوتا, لیکن جہاں آ کر اگر عدالت انہیں یہ پروٹیکشن دیتی ہے کہ آپ ان سیکرٹ کو, ان رازوں کو نہاں کر سکتے ہیں, اجاں کر سکتے ہیں, تو وہ بہت ڈفرنٹ کہانی بن سکتی ہے. تو حسین حقانی کا بیان تو قلم بند ہو گیا, ایک فیلڈ ختم ہو گیا, لیکن ابھی تک یہ کیس جو ہے اس کو وائنڈ اپ ہونے وقت لگے گا, جیسے ایبٹ آباد کیس کو کمیشن کو بھی لگ رہا ہے. اور یہ سارے مقدمات, اب میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ کریں, جس طرح جنوبی افریقہ میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم ہوا تھا, تو مفاہمت کا اور سچ بولنے کی ایک عدالت لگی تھی جس میں سب سچ بولتے تھے, سمجھے ہم سب سچ بول رہے ہیں, سچ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں, جھوٹ جو ہے وہ نتھر کے سامنے آ رہا ہے کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے. جی بالکل, میرے پاس ایک لاہور ہائی کورٹ میں بگرام ایئر بیس کے میں قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا گیا, خبر ہے یہ کون سا قید خانہ ہے, کون سی جیل ہے؟ جی بگرام ایئرپورٹ ان کا سب سے بڑا ٹھکانہ ہے امریکن فورسوں کا, نیٹو فورسز کا, اور وہیں ان کو سارا کنٹرول کرتے ہیں. جی. امریکہ کی سرزمین پر تو وہ جیل خانہ نہیں بناتے, ابو غریب عراق میں بنایا تھا انہوں نے, گونتنامہ بے انہوں نے ایک بالکل دوسری سرزمین پر بنا رکھا ہے. اس طرح افغانستان میں بگرام ایئر بیس پر بھی انہوں نے ایک بنا رکھا ہے. اس میں 7 پاکستانی قید ہیں, پتہ چلا, خبر آئی یا معلوم ہوا, تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ہمارے شہری ہیں, ان کے بارے میں معلوم کرو کہ وہاں کیوں پکڑے ہوئے ہیں, کیا جرم ہے, کہ معلوم تو کرو. ہر قوم اپنے شہریوں کے بارے, ایک برطانیہ کا آدمی گونتنامہ بے میں چلا گیا تھا, انہوں نے شور مچا دیا, آخر آپ نے آدمی کو چھڑا کے لے گئے. ہمیں بھی چاہیے کہ اگر امریکہ کے کسی غیر قانونی قید خانے میں ہمارا کوئی شہری موجود ہو, چاہے وہ ہمیں مطلوب ہو, چاہے ہماری عدالتوں میں اس پر مقدمہ چلانا مقصود ہو, لیکن ہمیں انہیں طلب کرنا چاہیے, ہمیں اس کا ریکارڈ لینا چاہیے کہ ہمارا شہری کسی غیر ملک میں کیوں ہے. دیکھیں یہ غیر ملکوں میں رہنے والے پاکستانیوں کو بڑی شکایتیں ہیں کہ ان کے ایمبیسی, ان کے سفارت خانے ان کی مدد نہیں کرتے. دنیا کے دوسرے سفارت خانے کرتے ہیں مدد اور وہ خیال رکھتے ہیں. ہمیں اب اس بات کا یقینی بنا لینا چاہیے کہ ہمارے شہری اگر کسی ملک میں بھی ہیں اور اگر کسی مشکل میں ہیں تو ہم جتنی بھی قانونی مدد ان کی کر سکتے ہیں, جس حد تک کر سکتے ہیں, ہمیں کرنی چاہیے. اب عافیہ صدیقی فلاں یہ وہ, ہم نے صرف کہانیاں کہی ہیں, کچھ نہیں کر پائے ہم. امریکہ کا ایک قیدی ہوتا ہے, ریمنڈ ڈیوس کو چھڑا کے لے جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی وہ تو تنظیم کرتے تھے, ریمنڈ ڈیوس لے گیا اور اس کے بعد حسین حقانی کو لے گئے. اب وہ ایک جو شخص, کیا نام ہے اس کا, شکیل فریدی, وہ جو پولیو ویکسین کے کیس میں پکڑا ہوا ہے, وہ پاکستانی ہے, وہ بھی لے جائیں گے. وہ اپنا بندہ نہیں پھنسنے دیتے. ہم ہی ایسے ہیں کہ ہم اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کا کوئی خاص خیال نہیں رکھتے. جی جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ بھارت میں مسلمان جو ہیں وہ سب سے زیادہ غریب ہیں, اور یہ تو شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں آزادی مل گئی اور ہم ایک آزاد ملک میں ہیں, اور وہ جو وہاں کی کنڈیشن ہے وہاں پر مسلمانوں کی, اس سے بہت زیادہ ہم محفوظ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ابھی تک وہ جو ایک ہماری ہسٹری تھی, ابھی تک وہاں پر مسلمانوں کو تمام جو ادارے ہیں, ایک جو ان کی پروگریسو رپورٹس ہیں, اس میں پیچھے رکھا جاتا ہے, یا کوئی اور ریزن ہے؟ کیا مسلمانوں پر ابھی بھی وہاں پر جابز کے دروازے بند ہیں, جو باقی لوگوں کو, ہندوؤں کو وہاں پر سہولتیں ہیں وہ مسلمانوں کو نہیں ہیں, یا کوئی اور وجہ ہے اس کی؟ رستے جی بند کر دیے ہیں. دیکھیں ابھی میں صبح ہی مضمون پڑھا تھا کہ سرکوزی نے, جب فرانس کا صدر ہے, وہ مسلمانوں کے بڑے حلال گوشت کھانے پہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں. عجیب عجیب باتیں, ڈائٹری
برلن کی دیوار کھڑی کر دی وہاں ترکی اور یونان کے درمیان، تاکہ یہ باربیرین قوم جو یہ بربر قوم جو ہے یورپ میں آ رہا سکے. وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ سلمز میں رہتے ہیں، گندے کام ان کو دیے جاتے ہیں، تعلیم میں وہ پیچھے ہیں. یہ سارے کام کوئی ان کی نسلوں میں لکھا تو نہیں گیا نا جی. غربت کیوں لکھی گئی ہے؟ یہ اصل میں دیکھیے یہ جو خاص طور پر برہمن رول تھا انڈیا کا، جس کے خلاف بغاوت کر کے ہم نے پاکستان بنایا تھا، وہ زیادہ سچ ثابت ہوتا ہے. انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہوا ہے وہ یعنی کہ ان کی حالت جو ہے غربت کی حد سے نیچے رہنے والی حالت جو ہے وہ ان کے جو دلت لوگ ہیں جو ان کے نچلی کاسٹ کہلاتے ہیں اس سے بھی بری ہے. ان کی اپنی رپورٹس میں آ رہا ہے اور کھل کر سامنے آ رہا ہے. ان کے شہروں میں ان کی زندگیاں جو ہے مزریبل ہو کے رہ گئی ہیں. یہ بات اس بات کو بتاتی ہے کہ ہمیں صرف ہمدردی نہیں کریں بلکہ سوچیں. آپ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم اگر الگ نہ ہوتے تو ان کی حالت اتنی خراب نہ ہوتی، ہم ان کے ساتھ لڑتے. ہماری حالت بھی یہی ہو جاتی شاید. اتنے لوگوں کو ہم نے بچایا، اتنے لوگوں کو بنگال نے بچایا، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بچانا بھی جو ہے وہ عالم اسلام کا ایک فرض بنتا ہے. لیکن ان کے اندر ابھی تک نہ اصلاح کی تحریکیں چل رہی ہیں، نہ کوئی بغاوت کا مزاج پیدا ہو رہا ہے، نہ کچھ ایسی روح پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیلی کے اس دائرے میں لے کر آئیں جس میں آ کر پھر کمیونٹیز بھی، قومیں بھی آگے بڑھتی ہیں اور آگے بڑھنا ان کا مقدر بن جاتا ہے. لیکن یہ بات دنیا بھر میں بہت سی جگہوں پر، امریکہ میں نہیں، برطانیہ میں نہیں، یورپ میں بہت سے ملکوں میں، ترکی کے لوگ وہاں کام کرتے ہیں، جرمن میں ہیں، فرانس میں ہیں، فرانس میں الجزائر کے ہیں، کالے ہیں اور طرح کے لوگ ہیں. الجزائر انہوں نے قبضہ کیا رکھا، وہ لوگ جس کو ساتھ رکھنے کے لیے ڈگال نے لڑائی لی، یہ ان کے خلاف بھی لڑے. وہ لوگوں کی حالت بھی جو ہے نا ایک طرح سے دلت جیسی ہے. ان ملکوں میں اگر کوئی دلت نام کی چیز ہوتی ہے تو مسلمان ہی ہیں، اور سارے کام بھی وہی ان سے لیے جاتے ہیں. وہ راتوں کو جاگ کر اور برے حالت میں ان کی خدمت کرتے ہیں. اور فکر بازیاں ان کا، یہ کہتے ہیں جی سیکولر ملک ہیں، ایسے سیکولر ملک ہیں کہ وہاں حالت خراب کر دی ہے مسلمانوں کی انہوں نے جی. اور اوپن ڈبیٹ میں وہ اس پر گفتگو کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور کسی بات کو چھپا کر نہیں رکھتے جی. جی بالکل. اچھا سجاد صاحب، جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اگر وقت ہو تو. جی مجھے پوچھنا ہے کہ سر اگر اتنا برا سلوک ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہاں پہ، تو یہ ملک تو اسی لیے تھا نا کہ یہاں پہ مسلمان رہ سکے، تو وہ یہاں پہ کیوں نہیں رہتے؟ اور اگر وہاں پہ ہیں اور ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے تو وہ اس کے لیے اپیل کیوں نہیں کرتے ہیں یا پھر وہ اس کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن آسان نہیں ہوتا اپنی دھرتی کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا. بہت سے لوگوں نے ہجرت کی ہے، وہ جہاں آباد ہیں، خوش ہیں، خوش گھروں میں، بلکہ ان کی طاقت بھی یہاں مانی جاتی ہے. ہجرت کرنے والوں میں پنجاب میں بھی لوگ آئے جہاں ایڈجسٹ ہوئے. ہجرت کرنے والے سے پورا کراچی آباد ہے. اس ملک نے ان کو پناہ دی. تو ہے ہجرت کدا شہر مدینہ کی طرح. یہ تو شہر مدینہ کی طرح اس نے اپنے بازو کھولے تھے. میرا خیال اس کا جی کا مطلب یہ ہے کہ وقت ختم ہو جا رہا ہے. بالکل، وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ جو اگلی ہمارے پروگرام ہوں گے اس میں اس بات کو دوبارہ سے ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ آپ کا بھی اور بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی کہ اچھی امید رکھیں گے انشاءاللہ اچھے حالات ہمارے ملک میں ضرور آئیں گے. چاہے اداروں کا جو تصادم ہے وہ جاری ہے لیکن اچھی امید رکھنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. سو دیکھنا نہ بھولیے گا گہری نظر سجاد میر کے ساتھ، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.